جسٹس جمال خان مندوخیل نے انتخابات کی تاریخ پر سوال اٹھا دیا، کہا ایک حرف جو میں نے لکھا اس پر قائم ہوں، میں نے انتظامی اختیارات کے معاملے کو اندرونی معاملہ قرار دیا، ہم نے از خود نوٹس اور درخواستیں 4-3 کی شرح سے مسترد کی، جب عدالتی آرڈر ہی جاری نہیں ہوا صدر نے تاریخ کیسے دے دی، الیکشن کمیشن آرڈر کے بغیر کیسے عمل کر رہا ہے، 4 ججز میں سے 2 میرے بھی سینئر ہیں۔ چیف جسٹس نے جمال خان مندوخیل کو جواب دیا کہ چلیں آپ کی وضاحت آ گئی۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ فل کورٹ کیوں، وہی 7 ججز بینچ میں بیٹھنے چاہیے۔ فاروق ایچ نائک نے جواب دیا کہ فل کورٹ وقت کی ضرورت ہے، ساری قوم ابہام میں ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ بڑی سماعت ہے جو کہ اس وقت جاری ہے۔ سپریم کورٹ میں پنجاب اور کے پی کے انتخابات سے متعلق درخواست پر سماعت جاری ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے انتخابات کی تاریخ پر سوال اٹھا دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے انتظامی اختیارات کے معاملے کو اندرونی معاملہ قرار دیا ہے، ہم نے از خود نوٹس اور درخواستیں 4-3 کی شرح سے مسترد کی ہیں، جب عدالتی آرڈر ہی جاری نہیں ہوا صدر نے تاریخ کیسے دے دی، الیکشن کمیشن آرڈر کے بغیر کیسے عمل کر رہا ہے، 4 ججز میں سے 2 میرے بھی سینئر ہیں۔ چیف جسٹس نے جمال خان مندوخیل کو جواب دیا کہ چلیں آپ کی وضاحت ہو گئی۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ 1 مارچ کے اختلافی نوٹ میں کہیں نہیں لکھا تھا کہ فیصلہ 4-3 کا ہے، اختلاف رائے جج کا حق ہے، یہ اقلیت کسی قانون کے تحت خود کو اکثریت میں ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے فل کورٹ کیوں، وہی 7 ججز بینچ میں بیٹھنے چاہیے۔ فاروق ایچ نائک نے جواب دیا کہ فل کورٹ وقت کی ضرورت ہے، ساری قوم ابہام میں ہے۔ اہم سماعت سپریم کورٹ میں پنجاب اور کے پی کے انتخابات سے متعلق اور سماعت اس وقت جاری ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے انتخابات کی تاریخ پر سوال اٹھا دیا، کہا ایک ایک حرف جو میں نے لکھا اس پر قائم ہوں، میں نے انتظامی اختیارات کے معاملے کو اندرونی معاملہ قرار دیا، ہم نے از خود نوٹس اور درخواستیں 4-3 کی شرح سے مسترد کی، جب عدالتی آرڈر ہی جاری نہیں ہوا صدر نے تاریخ کیسے دے دی، الیکشن کمیشن آرڈر کے بغیر کیسے عمل کر رہا ہے، 4 ججز میں سے 2 میرے بھی سینئر ہیں۔ چیف جسٹس نے جمال خان مندوخیل کو جواب دیا کہ چلیں آپ کی وضاحت آ گئی۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ 1 مارچ کے اختلافی نوٹ میں کہیں نہیں لکھا کہ فیصلہ 4-3 کا ہے، اور عدالتی کارروائی کی مزید تفصیلات نعیم اصغر سے جانتے ہیں۔ نعیم اصغر، عدالتی کارروائی کی تفصیلات بتائیے گا، اب تک سماعت میں کیا کیا ہوا؟ جی بالکل، پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن کے حوالے سے کیس کی سماعت اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں جاری ہے، اور چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ فاروق ایچ نائک، آج جب سماعت شروع ہوئی تو فاروق ایچ نائک روسٹم پر آئے، جس پر چیف جسٹس نے ان سے پوچھا کہ آپ پی ڈی ایم کی طرف سے ہیں، آپ کی درخواست پی ڈی ایم کی طرف سے آئی ہے، تو جس پر فاروق ایچ نائک نے کہا کہ پیپلز پارٹی اب پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے۔ سماعت کے دوران جسٹس جمال مندوخیل نے کہا الیکشن کمیشن آرڈر کے بغیر کیسے عمل کر رہا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل کا مزید کہنا تھا کہ 4 ججز میں سے 2 میرے بھی سینئر ہیں، جس پر چیف جسٹس نے جسٹس جمال مندوخیل سے کہا کا جواب دیتے ہوئے کہا چلیں آپ کی وضاحت آ گئی ہے۔ میں نے جسٹس جمال مندوخیل نے مزید کہا کہ میں نے ابھی بات کرنی ہے، جس کے بعد فاروق ایچ نائک نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے، اور آج پھر فاروق ایچ نائک کی جانب سے استدعا کی گئی کہ جسٹس جمال کے ریمارکس کے بعد فل کورٹ بنائی جائے، اور فل کورٹ کی استدعا فاروق ایچ نائک کی جانب سے کل بھی کی گئی تھی۔ آج فاروق ایچ نائک کی جانب سے دوبارہ سے فل کورٹ بنانے کی استدعا کی گئی ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل کہتے ہیں کہ انہوں نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا فل کورٹ کیوں، وہی 7 ججز بینچ میں بیٹھنے چاہیے۔ فاروق ایچ نائک نے کہا کہ جو فل کورٹ وقت کی ضرورت ہے، اور پہلے فیصلہ کریں کہ یہ جو فیصلہ تھا 3-4 کا تھا یا 3-2 کا تھا، ساری قوم اس وقت ابہام کا شکار ہے۔ اس سماعت کے دوران جسٹس جمال خان مندوخیل نے انتخابات کی تاریخ پر بھی سوال اٹھا دیا، اور انہوں نے پہلے تو وضاحت کی، اور انہوں نے کہا کہ کل مجھ سے منسوب کچھ خبریں چلیں، میں ان کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا میں اپنے عدالتی فیصلے پر قائم ہوں، ایک ایک حرف جو میں نے لکھا اس پر قائم ہوں، میں نے انتظامی اختیارات کے معاملے کو اندرونی معاملہ قرار دیا، ہم نے از خود نوٹس اور درخواستیں 3-4 کی شرح سے مسترد کی، جس پر چیف جسٹس نے کہا آپ کی جو
جس پر فاروق ایچ نائک نے کہا کہ اس لیے ہم پارٹی بننا چاہتے ہیں، پارٹی بننے کی درخواست دی ہے، مقدمہ میں فریق بنایا جائے۔ چیف جسٹس نے کہا چیف جسٹس نے جواب دیا ہم آپ کو سن لیں گے۔ فاروق ایچ نائک نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ اختیارات کے نقطہ پر فیصلہ کریں۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا اختیارات کا نقطہ نہیں ہے۔ فاروق ایچ نائک نے کہا کہ درخواست قابل سماعت نہیں کہا جاتا ہے، رجسٹرار آفس سے ہماری درخواست نہیں لیتا اور کہا جاتا ہے کہ ہماری درخواست قابل سماعت نہیں، جس پر چیف جسٹس نے کہا رجسٹرار کو آفس کو ہم کہہ دیتے ہیں آپ درخواست دے دیں۔ اس دوران عرفان قادر بھی روسٹم پر آئے، انہوں نے کہا کہ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر مجھے عدالت نہیں سننا چاہتی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، بے شک دوسرے وکیل کو سن لیں۔ چیف جسٹس نے جس پر استفسار کیا کہ الیکشن کمیشن کے وکیل کون ہیں، سجیل سواتی ہیں یا عرفان قادر ہیں، جس پر اس کے بعد الیکشن کمیشن کے وکیل سجیل سواتی روسٹم پر آ گئے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا الیکشن کمیشن نے کس حکم کے تحت فیصلے پر عمل درآمد کیا۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا میں اپنی گزارشات پیش کروں گا۔ الیکشن کمیشن نے 1 مارچ کے فیصلے پر عمل درآمد کیا۔ عدالتی حکم کے بعد الیکشن کمیشن نے صدر سے رجوع کیا۔ صدر مملکت نے 30 اپریل کی تاریخ دی اور تاریخ مقرر کرنے کے بعد شیڈول جاری کیا گیا، انتخابات کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ انہوں نے الیکشن کمیشن کے وکیل نے مزید کہا کہ آرٹیکل 218 کی ذمہ داری کسی بھی قانون سے بڑھ کر ہے، انتخابات کے لیے سازگار ماحول کا بھی آئین میں ذکر ہے اور آرٹیکل 224 کے تحت الیکشن 90 روز میں ہونا ہے۔ چیف جسٹس الیکشن کمیشن کے وکیل نے مزید کہا عدالتی آرڈر میں لکھا ہے کہ فیصلہ 3-2 سے ہے، 3-2 والے فیصلے پر 5 ججز کے دستخط ہیں۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے مزید کہا کہ کمیشن نے فیصلہ کے پیراگراف 14 اور ابتدائی سطروں کو پڑھ کر عمل کیا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ آپ نے مختصر حکم نامہ دیکھا تھا، جس پر الیکشن کمیشن کے وکیل نے جواب دیا ممکن ہے کہ ہمارے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہو۔ جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کیا مختصر حکم نامے میں لکھا ہے کہ فیصلہ 4-3 کا ہے؟ الیکشن کمیشن کے وکیل نے جواب دیا کہ اسی بات کو دیکھ کر عدالتی حکم پر عمل کیا۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ 1 مارچ کے اختلافی نوٹ میں کہیں نہیں لکھا کہ فیصلہ 4-3 کا ہے۔ بالکل سماعت اس وقت جاری ہے۔ نعیم اصغر ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمیں جوائن کیا ہے بیورو چیف اسلام آباد کامران خان نے۔ کامران، بڑی سماعت ہے جو کہ جاری ہے، لیکن جسٹس جمال خان مندوخیل نے انتخابات کی تاریخ پر سوال اٹھا دیا ہے، اس معاملے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی بالکل، دیکھیے کل جب یہ سماعت ہوئی تھی تو اس دوران جسٹس جمال مندوخیل کے جو ریمارکس تھے، جو انہوں نے 4-3 والے فیصلے کے اوپر دیے تھے کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، تو آج انہوں نے اپنے ان ریمارکس کی وضاحت کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے ریمارکس کے اوپر میڈیا کے اوپر بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ایک لفظ جو ہم نے لکھا تھا شارٹ آرڈر میں اختلافی نوٹ میں، وہ اس کے اوپر میں قائم ہوں۔ یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ 4 اور 3 کی شرح سے یہ از خود نوٹس کو مسترد کرنے اور ان درخواستوں کو مسترد کرنے کے فیصلے پر قائم ہے۔ تو آج انہوں نے اس بارے میں بڑی وضاحت کر دی ہے، لیکن اس کے حوالے سے جو دیگر بینچ کے اراکین ہیں ان کی جانب سے، خصوصاً جسٹس منیب اختر کی جانب سے یہ کہا گیا کہ کیا مختصر حکم نامے میں یہ لکھا ہے کہ فیصلہ 4-3 کا تھا، کیونکہ اس فیصلے کو 2-3 سے ہی دیکھا جا رہا ہے۔ اور الیکشن کمیشن کے وکیل جو تھے سجیل سواتی، ان سے بھی جب یہ پوچھا گیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ عدالتی فیصلہ جو تھا 1 مارچ والا وہ 2-3 سے ہی تھا اور اس کے اوپر 5 ججز کے دستخط تھے۔ تو ہم نے اسی حکم نامے کو دیکھا ہے اور اسی حکم نامے کے تحت ہم نے الیکشن کمیشن نے یعنی تاریخیں جو ہیں وہ دی ہیں۔ میں بتاتا چلوں کہ اس میں جو 3 اور 4 کی ریشو کے ساتھ درخواستیں مسترد کرنے والا معاملہ اور 2 اور 3 کے ساتھ جو ریشو کے ساتھ عدالتی فیصلہ آنے والا معاملہ ہے، یہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے، کیونکہ اس کے اوپر جو فاروق ایچ نائک ہیں پیپلز پارٹی کے وکیل، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ معاملہ اس کے اوپر بہت بڑا ابہام ہے، پہلے اس معاملے کو حل ہونا چاہیے اور اس کے اوپر فل کورٹ تشکیل دینا چاہیے جس میں تمام سپریم کورٹ کے جج صاحبان بشمول چیف جسٹس شامل ہوں اور وہ اس فیصلے کو دیکھیں کہ یہ 3-4 اور 2-3 والی جو معاملہ ہے اس کے اوپر اب وضاحت جو ہے کورٹ آرڈر کی صورت میں جاری ہو۔
تو انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ فل کورٹ سنا جائے، فل کورٹ اس معاملے کو سنے، صرف اس معاملے کو، یعنی یہ ریشو والے معاملے کو. لیکن اس میں جسٹس جمال خان مندوخیل کا یہ کہنا تھا کہ فل کورٹ نہیں بلکہ ان کو انہی 7 ججوں کو سننا چاہیے، جس میں کہ جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی بھی شامل تھے. تو یہ معاملہ ابھی چل رہا ہے اور ابھی اس وقت بھی سماعت جاری ہے، اور الیکشن کمیشن کے جو وکیل ہیں وہ اپنے دلائل جاری رکھے ہوئے ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ اب یہ جو عدالتی ریشو والا فیصلے کے اوپر ریشو والا معاملہ ہے، اس کے اوپر ابھی مزید ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر مزید پیش رفت سامنے آئے گی.